پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ناظرین اگرامی، بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور نہ کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا، اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعاً حتیٰ کہ مردار اور یا ضرورت کے مطابق چوری کرنا جائز ہے۔ اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد قدیمی محلہ میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا کہ خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوک نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا، اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا، توبہ کی اور پھر بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہو گیا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ نوجوان ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس نوجوان کو آواز دی اور کہا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثے میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعی طور پر اس کا شوہر ہو اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ نوجوان نے کہا کہ ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا، کیا تم اس نوجوان کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔
شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلوا کر ان دونوں کو نکاح پڑھوا دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہو گئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا، اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ شوہر نے کہا کہ ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کوئی آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ نوجوان رونے لگا اور اپنا سارا قصہ اس کو بیان کر ڈالا کہ مجھے شدید بھوک لگی تھی، میں چوری کی نیت سے تمہارے گھر آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے بینگن کا ڈھکن اٹھا کر بینگن کو دانتوں سے کاٹا تو میرا ضمیر جاگ گیا اور میں نے چوری نہیں کی، اور اسی طرح بھوک سے نڈھال میں واپس چلا گیا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ پاک نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور۔ سبحان اللہ، جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان، تو میری طرف 1 قدم بڑھ، میں 70 قدم تمہاری طرف بڑھوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے رجوع کریں۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے، ہماری تمام ضرورتیں اللہ پاک ضرور پوری کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک کی خاطر ناجائز طریقوں کو ترک کر دیں۔ محترم عزیز دوستو، حالیہ دور میں ہم جائز اور ناجائز کسی چیز کی تفریق نہیں کرتے۔ مال و دولت جہاں سے ملی، جیسے ملی، ہم سمیٹ لیتے ہیں، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ کیا یہ مال حلال ہے یا پھر حرام۔ یقین کیجئے حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور حلال مال میں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ برکت ہوتی ہے اور اس میں سکون ہوتا ہے۔